الحمد لله الذي حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، والصلاة والسلام على من رأى موسى في القبر يصلي قائما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. سفر کا آغاز جو کروں میں تو میرے لب پہ ہو نام تیرا. سفر کا آغاز جو کروں میں تو میرے لب پہ ہو نام تیرا. جو لوٹ آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، سماعت فرمانے والی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آپ کے علاقہ پنج گرہیں کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ احیاء العلوم اور جامعہ حفصہ للبنات کے سالانہ پروگرام میں برادر مکرم رانا حامد سجاد صاحب سلمہ اللہ، فاضل نوجوان حضرت مولانا مفتی محمد ابو بکر صاحب اور ان کے رفقائے کار کی پرخلوص دعوت، اور برادر مکرم حضرت مولانا محمد ارشد سجاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے. ان حضرات نے جو میرے ذمے عنوان لگایا وہ ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا اس پیغمبر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. نبوت کے مقام کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کا 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں منہا خلقناکم، ہم نے پہلی مرتبہ انسان کو مٹی سے بنایا. وفیہا نعیدکم، موت کے بعد اسی مٹی میں لے کر جائیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور قیامت کے دن اسی مٹی سے انسان کو اٹھائیں گے. ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ بات ہے، مٹی سے پیدا ہونا، مٹی میں دفن ہونا اور مٹی سے قیامت کے دن اٹھنا، اس کا نبوت کے مقام اور مرتبے سے کیا تعلق ہے. میں جب آگے گفتگو چلاؤں گا آپ کا دل و دماغ بھی گواہی دے گا کہ اس آیت کریمہ میں مقام مصطفیٰ کو کیسے بیان کیا گیا. اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں ہم انسان کو مٹی سے بناتے ہیں، موت کے بعد مٹی میں دفناتے ہیں اور قیامت کے دن اسی مٹی سے اٹھائیں گے. مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کئی ایک احادیث نقل کی ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جس مٹی سے انسان کو بناتے ہیں موت کے بعد اسی جگہ پر انسان کو قبر عطا کرتے ہیں. ولادت سے پہلے جس مٹی سے بندے کو بنایا جائے وفات کے بعد اسی مٹی میں انسان کو دفنایا جاتا ہے. کسی بھی انسان کے بارے میں یہ دیکھنا ہو اس کے وجود میں مٹی کہاں کی ہے، یہ دیکھا جائے کہ موت کے بعد اس کی قبر کہاں پر بنی ہے. جس جگہ پر انسان کی قبر بنتی ہے اسی جگہ سے انسان کو وجود دیا جاتا ہے.
امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث گزرے ہیں، حدیث مبارک پر کتاب مجمع الزوائد کے نام سے لکھی۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان حبشیا دفن بالمدینہ، ایک شخص تھا جو حبشہ کا رہنے والا تھا، مدینہ کا رہنے والا نہیں تھا۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، وفات ہوئی تو قبر مدینہ منورہ میں بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ نے فرمایا دفن بالطینۃ التی خلق منہا، اس میرے صحابی کو جس مٹی سے بنایا گیا تھا اسی مٹی میں دفنایا گیا ہے۔ یہ رہنے والا اگرچہ حبشہ کا تھا لیکن اس کے وجود میں مٹی مدینہ کی شامل تھی، اس لیے جہاں پر قبر بنی اسی مٹی سے اس کو بنایا گیا۔ معلوم یہ ہوا کسی بھی بندے کے بارے میں یہ دیکھنا ہو اس کے خمیر میں وجود میں مٹی کہاں کی ہے، یہ دیکھا جائے کہ اس کی قبر کہاں پر بنتی ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، کسی بھی چیز کی عظمت، کسی بھی چیز کی قیمت اور کسی بھی چیز کی ویلیو وہ اس کے خمیریل اور مٹیریل سے بنتی ہے۔ مٹیریل اعلیٰ ہوگا تو چیز قیمتی ہوگی، مٹیریل کم ہوتا جائے گا تو قیمت کم ہوتی جائے گی۔ اس پس منظر میں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر دفن ہیں، اس جگہ کو امی عائشہ کا حجرہ، پیغمبر کا روضہ کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے جس جگہ پر اللہ کے نبی کی مبارک قبر ہے اسی جگہ سے اللہ کے نبی کو بنایا گیا، وفات کے بعد اسی جگہ پر پیغمبر کو دفنایا گیا اور قیامت کے دن اسی جگہ سے پیغمبر کو اٹھایا جائے گا۔ آئیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں جس جگہ پر نبوت کی قبر ہے اس جگہ کی حیثیت کیا ہے، یہ جگہ کہاں سے آئی تھی اور قیامت کے دن اسے کہاں شامل کیا جائے گا۔ حدیث مبارک بخاری شریف میں ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ میرا گھر ہے، یہ میری مسجد ہے، اس جگہ کو عام جگہ نہ سمجھنا، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اور جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اس حدیث مبارک کی روشنی میں میرا اور میرے اکابرین کا عقیدہ یہ ہے، اللہ رب العزت دنیا میں آنے والے انسان کو بھی مٹی سے بناتے ہیں اور پیغمبر انسان کو بھی اللہ مٹی سے بناتے ہیں۔ امتی کا وجود بھی مٹی والا، پیغمبر کا وجود بھی مٹی والا، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے امتی چونکہ بشر عام ہے اللہ اسے عام مٹی سے بناتے ہیں، پیغمبر چونکہ بشر خاص ہے اللہ پیغمبر کو خاص مٹی سے بناتے ہیں۔ امتی کے وجود میں مٹیریل عام ہے، نبوت کے وجود میں مٹیریل خاص ہے۔ امتی کو جس مٹی سے بنایا جائے اسے عام زمین کی مٹی کہا جاتا ہے، پیغمبر کو جس مٹی سے بنایا جائے اسے جنت کی مٹی کہا جاتا ہے۔ امتی کے وجود میں مٹی زمین کی ہے، نبوت کے وجود میں مٹی جنت کی ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جگہ عام جگہ نہیں، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا، جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں لکھا، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں لکھا ينقل ذلك الموضع بعینہ الی الجنہ، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ نبوت کی قبر والی جگہ کو اٹھا کر جنت میں شامل فرما دیں گے۔ سلطان المحدثین حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں امام مالک کے حوالے سے لکھا، امام مالک فرماتے ہیں الحدیث باق علی ظاہرہ، یہ جو پیغمبر نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ،
یہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہے، یہ حقیقت پر محمول ہے۔ نبوت کی قبر والی جگہ یہ عام جگہ نہیں ہے۔ والروضۃ قطعۃ نقلت من الجنہ وستعود الیہا، یہ نبی کی قبر والی جگہ جنت سے آئی تھی، یہ اب بھی جنت ہے، اور قیامت کے دن اسی جگہ کو اٹھا کر جنت الفردوس میں شامل کیا جائے گا۔ اس لیے میرے اکابرین میں سے حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارک کی تشریح کرتے ہوئے اپنے عقیدے کی وضاحت کرتے ہیں۔ آپ اپنے خطبات میں فرماتے ہیں، امتی جب دنیا سے جاتا ہے اللہ امتی کو بھی قبر میں حیات دیتے ہیں۔ نبی جب دنیا سے جاتا ہے اللہ نبی کو بھی قبر میں حیات دیتے ہیں، لیکن امتی کی حیات الگ ہے، نبوت کی حیات اور زندگی الگ ہے۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ کے پاس ایک مہمان آیا، آپ نے مہمان کو برآمدے میں بٹھایا اور بندر کمرے میں آپ نے نیچے والا فرشی پنکھا چلا دیا اور کمرے کا دروازہ کھول کر پنکھے کا منہ مہمان کی طرف کر دیا۔ اس مہمان کو پنکھے کی ہوا لگی ہے، تھوڑی دیر گزری، مہمان دوسرا آیا، آپ اسے برآمدے میں نہیں بٹھاتے، آپ اسے کمرے میں پنکھے کے پاس لے جاتے ہیں اور پنکھا چلاتے ہیں، ہوا اسے بھی لگتی ہے۔ تیسرا مہمان آیا، آپ اسے کہتے ہیں آپ یہاں بیٹھیں، آپ ہمارے لیے معزز ہیں، آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ پنکھا اٹھا کر مہمان کے پاس لے آتے ہیں، ہوا اسے بھی لگتی ہے۔ ایک مہمان وہ تھا جسے آپ نے الگ بٹھایا، پنکھا دور لگایا، درمیان کا دروازہ کھلا۔ ایک مہمان وہ ہے جسے پنکھے کے قریب لے گئے، اور ایک مہمان وہ ہے پنکھا اٹھا کر جس کے قدموں میں لے آئے۔ قاری محمد طیب قاسمی فرماتے ہیں، اگر دنیا سے جانے والا عام مومن ہو، غیر شہید ہو، یہ قبر میں پہنچتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں من ربک، من نبیک، ما دینک، یہ سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے افرشوا لہ من الجنہ، میرے اس بندے کو جنت کا بستر دے دو۔ البسوا لہ من الجنہ، میرے اس بندے کو جنت کے کپڑے پہنا دو۔ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، میرے اس بندے کی قبر کی طرف جنت کا دروازہ کھول دو۔ فیاتیہ من طیبہا و روحہا، یہ بندہ اپنی جگہ، جنت اپنی جگہ، درمیان کی کھڑکی کھول دی گئی، جنت کی ٹھنڈی ہوا اس کی قبر میں آتی ہے۔ اور اگر یہ دنیا سے جانے والا مومن شہید ہو، ارواحہم فی جیوف طیر خضر، اللہ اس کی روح کو جنت کی سیر کی اجازت دیتے ہیں۔ اور اگر بات نبی کی آ جائے، حضرت قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارک کی وضاحت میں فرماتے ہیں، امتی جب قبر میں جائے، امتی اپنی جگہ، جنت اپنی جگہ، درمیان کی کھڑکی کھول دی گئی۔ اگر جانے والا شہید ہو، اس کی روح کو جنت کی سیر کی اجازت دی گئی، اور اگر جانے والا پیغمبر ہو، اللہ نبی کو اپنی جگہ پہ رکھ کر، جنت کو اپنی جگہ پہ رکھ کر درمیان کا دروازہ بھی نہیں کھولتے، اللہ نبی کو جنت میں بھی نہیں لے جاتے، بلکہ اللہ جنت اٹھا کر نبی کی قبر میں رکھ دیتے ہیں۔ اللہ بتاتے ہیں یہ میرا پیغمبر ہے، یہ میرا رسول ہے، یہ میرا قاصد ہے، یہ میرا محبوب ہے، میں اس کے ساتھ معاملہ وہ نہیں کروں گا جو عام مومن کے ساتھ کرتا ہوں، میں معاملہ وہ نہیں کروں گا جو شہید کے ساتھ کرتا ہوں۔ اللہ جنت اٹھا کر نبی کی قبر میں رکھ دیتے ہیں۔ حیات تو سب کو ملتی ہے، زندگی تو سب کو ملتی ہے، لیکن حیات اور حیات میں فرق ہے۔ امتی کی حیات ادنا ہے، شہید کی حیات اعلیٰ ہے، نبوت کی حیات سب سے اعلیٰ ہے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، امتی کو جس مٹی سے بنایا جائے اسے زمین کی مٹی کہتے ہیں،
نبوت کو جس مٹی سے بنایا جائے اسے جنت کی مٹی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس جگہ پر میری قبر ہے اسے عام جگہ نہ سمجھنا، روضۃ من ریاض الجنہ۔ ممکن ہے کوئی بندہ سوال کر دے اگر نبی کی قبر یہ جنت کا ٹکڑا، اللہ کے نبی کو جنت کی مٹی سے بنایا گیا، پھر نبی کو بھوک کیوں لگی؟ جنت میں تو بھوک نہیں ہوتی۔ پھر پیغمبر کے وجود سے پسینہ کیوں نکلا؟ جنت میں تو پسینہ نہیں ہوگا۔ پھر نبوت کے جسم سے بول و براز کیوں نکلا؟ جنت میں تو یہ چیز نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی پر نیند کیوں آئی ہے؟ جنت میں تو نیند نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی پر وفات کیوں آئی ہے؟ جنت میں تو موت نہیں ہوگی۔ اگر نبی کا روضہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہاں پر غیر مسلم کیوں جاتے ہیں؟ حالانکہ جنت میں تو کوئی بھی کافر نہیں جائے گا۔ حضرت ملا علی قاری ابن حجر رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِن لَمْ تَمْنَ نَحْوَ الْجُوعِ لِاتِّصَافِهَا بِصِفَةِ دَارِ الدُّنْيَا۔ فرماتے جنت کا تقاضا تو یہ تھا نبی کے وجود سے پسینہ نہ نکلتا، جنت کا تقاضا تو یہ تھا نبی کے وجود سے بول و براز بھی نہ نکلتا، جنت کا تقاضا تو یہ تھا اللہ کے نبی کے ساتھ بشری تقاضے بھی نہ ہوتے، جنت کا تقاضا تو یہ تھا اللہ کے نبی پر نیند بھی نہ آتی، جنت کا تقاضا تو یہ تھا پیغمبر پہ وفات بھی نہ آتی، جنت کا تقاضا تو یہ تھا یہاں پر کوئی غیر مسلم بھی نہ جاتا۔ لیکن فرماتے لِاتِّصَافِهَا بِصِفَةِ دَارِ الدُّنْيَا، پیغمبر چونکہ دنیا میں رہتے تھے، دنیا میں رہنے کی وجہ سے نبی کے وجود سے پسینہ بھی نکلا ہے، دنیا میں رہنے کی وجہ سے پیغمبر کے جسم سے بول و براز بھی نکلا ہے، دنیا میں رہنے کی وجہ سے اللہ کے نبی پر نیند بھی آئی ہے، دنیا میں رہنے کی وجہ سے پیغمبر کے جسم اطہر پر وفات بھی آئی ہے۔ توجہ رکھنا، قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ علامہ ملا علی قاری کی اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھیں ضابطہ یہ ہے جو چیز جس کا خاصہ ہو حالات کی وجہ سے وہ خاصہ چھپ تو جاتا ہے مگر ختم نہیں ہوتا، حالات کی وجہ سے وقتی طور پر چھپ تو جاتا ہے لیکن اس میں اپنا اثر باقی رہتا ہے۔ حضرت نے سمجھانے کے لیے مثال دی، فرمایا آپ پانی لیں، پانی کو اٹھا کر آپ پانی کو الاغ پہ رکھ دیں، آپ چولہے پہ پانی کا پتیلا رکھ دیں، پانی کا خاصہ برودت ہے، پانی کا خاصہ ٹھنڈک ہے، پانی کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے، آپ نے نیچے سے آگ جلائی، پانی ابلنے لگا، ساتھ کسی ہمسائے کے گھر سے آواز آئی، گھر میں آگ لگ گئی، آپ ابلتا ہوا پانی اٹھائیں، اٹھا کر بھڑکتی ہوئی آگ پہ ڈال دیں، یہ گرم پانی جب گرم آگ پہ ڈالیں گے آگ بھڑکے گی یا بجھے گی؟ بولیے بھڑکے گی یا بجھے گی؟ میں سمجھتا ہوں وقت کافی ہو گیا، آپ تھک چکے ہیں، میں مجبور نہیں کروں گا، سبحان اللہ کہیں، بس دو چار باتیں میں نے آپ سے پوچھنی ہے، آپ نے وہ بتانی ہے۔ یہ گرم پانی جب گرم آگ پہ ڈالیں آگ بجھے گی یا بھڑکے گی؟ آگ کو بھڑکنا چاہیے اس لیے کہ آگ بھی گرم ہے، یہ پانی بھی گرم ہے۔ آپ نے پٹرول لیا، پٹرول کو اٹھا کر فریج میں رکھ دیا، پٹرول ٹھنڈا یخ ہو گیا، ساتھ آواز آئی کہ آگ لگ گئی، آپ نے ٹھنڈا یخ پٹرول اٹھایا، بھڑکتی ہوئی آگ پہ ڈالا، آگ بجھے گی یا بھڑکے گی؟ اسے تو بجھنا چاہیے اس لیے کہ آگ گرم ہے، پٹرول ٹھنڈا ہے۔ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں نانا اس پانی کا خاصہ ٹھنڈک ہے، آگ نے اس کو ختم نہیں کیا، اندر اس کا اثر باقی تھا، پٹرول کا خاصہ حرارت اور گرم ہے، فریج کی ٹھنڈک نے اسے ختم نہیں کیا، وقتی طور پر چھپایا تو ہے، اندر اس کا اثر باقی تھا۔ جب یہ گرم پانی آگ پہ ڈالیں گے ٹھنڈک اپنا کام کرے گی،
جب ٹھنڈا پٹرول آگ پہ ڈالیں گے وہ حرارت اپنا کام کرے گی۔ فرماتے بالکل اسی طرح نبوت کا وجود جنتی مٹی سے بنایا گیا۔ جنت کا تقاضا یہ تھا، اللہ کے نبی کے جسم اطہر پر بشری تقاضے نہ ہوتے، لیکن حالات کی وجہ سے، دنیا میں رہنے کی وجہ سے اللہ کے نبی پر بشری حالات بھی آئے ہیں، لیکن اندر جنت کی مٹی نے اپنا کام بھی دکھایا۔ آپ سیرت کی کتابیں اٹھائیے، حدیث مبارک کی کتابیں اٹھائیے، اپنے وجود میں بھی غور کیجئے، اللہ کے نبی کے جسم اطہر میں بھی غور کیجئے، آپ کو سمجھ آئے گی میرے جسم کے حالات الگ ہیں، نبوت کے جسم کے خواص الگ ہیں۔ دنیا میں آنے کی وجہ سے اللہ کے نبی پر وہ حالات تو آئے ہیں جو عام امتی پر آتے ہیں، لیکن اندر موجود چونکہ جنت کی مٹی ہے، اس نے جنت کا اثر بھی دکھایا ہے۔ میں چند ایک احوال عرض کرتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ عالم ارواح سے عالم دنیا میں جب انسان آتا ہے ایک جگہ پہ ٹھہرتا ہے جسے ماں کا پیٹ کہتے ہیں۔ اگر دنیا میں آنے والا امتی ہو یہ بھی کچھ وقت کے لیے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اگر دنیا میں آنے والا پیغمبر ہو یہ بھی کچھ وقت کے لیے ماں کے بطن مبارک میں رہتا ہے، لیکن ماں کے پیٹ کی زندگی امتی کی الگ ہے، پیغمبر کی الگ ہے۔ میں نے جنت کو پڑھا ہے، اللہ نے جنت میں لطافت رکھی ہے، خدا نے جنت میں کثافت نہیں رکھی، جنت میں ہلکا پن رکھا ہے، جنت میں بوجھ نہیں رکھا۔ ماں کے پیٹ میں امتی بھی آتا ہے، والدہ کے بطن مبارک میں پیغمبر بھی آتے ہیں، لیکن اگر امتی ماں کے پیٹ میں ہے، ماں اٹھے تو اٹھنے میں تکلیف ہے، ماں بیٹھے تو بیٹھنے میں تکلیف ہے، ماں چلے تو چلنے میں تکلیف ہے، ماں کام کرے تو کام کرنے میں تکلیف ہے۔ آئیے پوچھتے ہیں نبوت کی والدہ سیدہ آمنہ سے، اماں جان آپ بتائیے نا، اللہ کے نبی جب آپ کے بطن مبارک میں ہے آپ چلتی تھی، کیا آپ کو بھی چلنے میں تکلیف ہوتی تھی؟ آپ کام کرتی تھی، کیا آپ کو بھی تکلیف ہوتی تھی؟ آپ اٹھتی اور بیٹھتی تھی، کیا آپ کو بھی تکلیف ہوتی تھی؟ امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں سیدہ آمنہ کا قول نقل کیا۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں ما شعرت انی حملت به ولا اجد ثقلہ کما تجد النساء، اللہ کے نبی میرے پیٹ مبارک میں ہے، میں جب زمین پہ قدم رکھتی پتھر بھی نرم بن کر میرے قدموں کے بوسے لے لیا کرتے تھے، جب میں کام کرنے کے لیے جاتی مجھے کام کرنے میں تکلیف نہیں ہوتی تھی، میں اٹھتی اور بیٹھتی تھی، مجھے اٹھنے اور بیٹھنے میں کسی قسم کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا جیسے احساس عورتوں کو ہوتا ہے، مجھے احساس نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے جنت میں لطافت رکھی ہے، کثافت نہیں رکھی، اللہ نے جنت میں ہلکا پن رکھا ہے، بوجھ نہیں رکھا۔ امتی ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کو تکلیف ہے، اللہ کے نبی والدہ کے بطن میں ہے، اماں کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے امتی کو جس مٹی سے بنایا جائے اسے زمین کی مٹی کہتے ہیں، نبوت کو جس مٹی سے بنایا جائے اسے جنت کی مٹی کہتے ہیں۔ پوچھئے علماء کرام سے، اللہ جب کسی کو جنت دیں گے جنت میں محتاجی نہیں ہوگی، کوئی جنتی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ امتی ماں کے پیٹ سے باہر ہے، اس کا ختنہ کرنا پڑتا ہے، یہ محتاجی ہے، آنکھ میں سرما لگانا پڑتا ہے، یہ محتاجی ہے، ناف کاٹنی پڑتی ہے، یہ محتاجی ہے، جسم کو صاف کرنا پڑتا ہے، یہ محتاجی ہے۔ آئیے نبوت کے وجود کو دیکھیں، اللہ کے نبی پیدا ہوئے، برہان الدین حلبی نے سیرت حلبیہ میں حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کیا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرورا، اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے پیغمبر کے ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی، ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختونا، اللہ کے رسول پیدا ہوئے ختنے کی ضرورت نہیں تھی، ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکحولا، اللہ کے نبی پیدا ہوئے آنکھ میں سرما لگا ہوا تھا، لگانے کی ضرورت نہیں تھی، ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظیفہ، اللہ کے نبی پیدا ہوئے سر مبارک کے بالوں سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخن تک
پیغمبر کا پورا جسم پاک اور صاف تھا، پیغمبر کے جسم کے کسی حصے پر گندگی کا نام و نشان نہیں تھا۔ امتی پیدا ہو ماں کا محتاج ہے، امتی پیدا ہو نانی کا محتاج ہے، امتی پیدا ہو دئی کا محتاج ہے۔ اللہ کے نبی پیدا ہوئے پیغمبر ختنے میں، امتی کے محتاج نہیں۔ اللہ کے نبی صفائی میں، امتی کے محتاج نہیں۔ اللہ کے نبی سرما لگانے میں، امتی کے محتاج نہیں۔ پیغمبر ناف کے کٹوانے میں، امتی کے محتاج نہیں۔ وجہ یہ ہے امتی کو بھی خدا مٹی سے بناتے ہیں، نبی کو بھی خدا مٹی سے بناتے ہیں، لیکن مٹی اور مٹی میں فرق ہے۔ امتی کو جس مٹی سے بنایا جائے اسے زمین کہتے ہیں، نبوت کو جس مٹی سے بنایا جائے اسے جنت کہتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، حضرت مولانا عاطف معاویہ حنفی صاحب، نعرے تکبیر۔ میں نے جنت کو پڑھا ہے، اللہ نے جنت میں نرمی رکھی ہے، خدا نے جنت میں شدت نہیں رکھی، اللہ نے جنت میں سختی نہیں رکھی، اللہ نے جنت میں نرمی ہی نرمی رکھی۔ میں نے وجود نبوت کو دیکھا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، امام بغوی نے الانوار فی شمائل النبی المختار میں روایت نقل کی۔ انس بن مالک فرماتے ہیں، میں 10 سال تک اللہ کے نبی کا خادم رہا، میں نے نبوت کے جوتے اٹھے، سفر اور حضر میں اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے۔ اللہ کے نبی نے ان 10 سالوں میں کبھی مجھے اف نہیں فرمایا، مجھے ڈانٹا نہیں ہے۔ اگر میں نے کوئی کام کر لیا، نبوت نے یہ نہیں فرمایا لما صنعتہ، انس کیوں کیا۔ اگر میں نے کوئی کام چھوڑ دیا، نبوت نے یہ نہیں فرمایا لما ترکتہ، انس یہ کیوں نہیں کیا۔ نبوت نے مجھے ڈانٹا نہیں۔ اگلی بات فرماتے ہیں، اللہ نے جنت میں نرمی رکھی ہے، امتی کے وجود میں سختی ہے، نبوت کے وجود میں نرمی ہے۔ اور کتنی نرمی، حضرت انس فرماتے ہیں، لا مسست خزا قط ولا حریرا ولا شیئا کان الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے میں سمجھتا تھا ریشم بہت نرم ہوتا ہے، ریشم بہت نرم ہوتا ہے، ریشم جیسی نرم چیز کائنات میں نہیں ہوتی۔ فرماتے میں نے نبوت کی ہتھیلی کو چوما، میں نے نبوت کی ہتھیلی کو ہاتھ لگایا، میں نے جتنی نرمی نبوت کی ہتھیلی میں دیکھی ایسی نرمی تو خدا نے ریشم میں بھی نہیں رکھی۔ نبوت کی ہتھیلی میں اللہ نے نرمی رکھی ہے۔ میں نے جنت کو پڑھا ہے، اللہ نے جنت میں خوشبو رکھی ہے، جنت میں بدبو نہیں رکھی، جنت میں بدبو کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ میں نے وجود نبوت کو دیکھا، امتی کے وجود کو دیکھا۔ آج میں سورج کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، وجود سے پسینہ نکلتا ہے، نتیجہ بدبو ہے۔ کبھی باڈی سپرے لگانا پڑتا ہے، کبھی خوشبو لگانی پڑتی ہے، کبھی پرفیوم لگانا پڑتا ہے۔ آپ محنت والا کام کریں، وجود سے پسینہ نکلے گا، اسے دور کرنے کے لیے کئی قسم کی خوشبوئیں لگانا پڑیں گی۔ پسینہ تو میرا بھی ہے، پسینہ نبوت کے جسم سے بھی نکلا۔ آئیے دیکھیے نبوت کے وجود سے نکلنے والا پسینہ کیسا تھا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں، الانوار کی روایت، فرماتے لا شممت مسکن ولا عطرا کان اطیب من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سمجھتا تھا مشک جیسی خوشبو کائنات میں نہیں ہے، عطر جیسی خوشبو کائنات میں نہیں ہے، گلاب جیسی خوشبو کائنات میں نہیں ہے، چمبیلی جیسی خوشبو کائنات میں نہیں ہے۔ میں نے بڑی بڑی خوشبوئیں بھی سونگی، پھر وجود نبوت سے نکلنے والے پسینے کو بھی سونگا۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا، اللہ نے جیسی خوشبو نبوت کے پسینے میں رکھی تھی ایسی خوشبو تو خدا نے مشک اور عنبر میں بھی نہیں رکھی تھی۔ میرے اور آپ کے امام سید الفقہاء والمحدثین حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ نے حدیث مبارک پر جو کتاب لکھوئی ہے جس کا نام مسند امام اعظم، اس میں روایت امام صاحب نے نقل کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعرف بریح الطیب اذا اقبل من اللیل۔ فرماتے زمانہ غربت کا تھا، لوگوں کے پاس پیسوں کی کمی تھی، رات کو جب بیٹھا کرتے روشنی کا انتظام نہ ہوتا، باہر سے بندہ آتا، ہم پوچھا کرتے تھے بھئی نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، کس قبیلے کے ہو، کس یہاں کیا لینے آئے ہو۔ ہم آنے والے بندے سے پوچھتے، میاں آنے والے تعارف
اپنی پہچان تو کرا دو، اپنا نام تو بتا دو، اپنی برادری اور خاندان تو بتا دو۔ فرماتے یہ اس وقت ہوتا جب آنے والا ہم میں سے کوئی ہوتا، لیکن جب اللہ کے نبی تشریف لاتے رات کا وقت ہوتا، ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی آنے والا کون ہے، ہمیں تعارف کے لیے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑتی آنے والے کا نام کیا ہے، جابر ذرا بتاؤ نا، آنے والا امتی ہوتا تم پوچھتے تھے آنے والا کون ہے۔ اگر اللہ کے نبی تشریف لاتے تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی آنے والا کون ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں یورف بریح الطیب اذا اقبل من اللیل، آنے والا امتی ہوتا ہم پوچھا کرتے تھے اس لیے کہ معلوم نہ ہوتا، اگر اللہ کے نبی تشریف لاتے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے نبی ہمارے پاس بعد میں آتے، نبی کے وجود اطہر سے نکلنے والی خوشبو ہمارے پاس پہلے آیا کرتی تھی، ہمیں معلوم ہو جاتا اب اللہ کے نبی ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں۔ سیرت نگاروں نے لکھا اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، اٹھ کر چلے گئے، صحابہ کرام چلے ہیں اللہ کے نبی کی تلاش میں، اللہ کے نبی کو ڈھونڈنے کے لیے صحابہ کرام چلے ہیں۔ کبھی یوں بھی ہوتا سڑکیں دو ہو جاتی، راستے دو ہو جاتے، گلیاں دو ہو جاتی، صحابہ فرماتے ہیں ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہو جاتے اور سوچتے تھے حضور ادھر گئے ہوں گے یا اللہ کے نبی ادھر گئے ہوں گے۔ ہم کسی سے پوچھتے نہیں تھے حضور ادھر گئے یا اللہ کے نبی ادھر گئے، بلکہ ہم اس راستے پر بھی چلتے، اس راستے پر بھی چلتے جس جگہ سے نبی گزرے ہوتے، اللہ کے نبی کے وجود کی خوشبو بتاتی پیغمبر یہاں سے گزرے ہیں۔ میں نے کہا پسینہ میرا بھی ہے، پسینہ اللہ کے نبی کا بھی ہے، امتی کے وجود سے پسینہ نکلے بدبو ہے، امتی کے وجود سے پسینہ نکلے، امتی کے وجود سے پسینہ نکلے بدبو ہے، نبوت کے وجود سے پسینہ نکلے خوشبو ہے، اور ایسی خوشبو ہے کسی کہنے والے نے عشق رسول کا اظہار یوں کیا کہ پھول تو پھول ہیں حسن کانٹوں میں بھی ہے، پھول تو پھول ہیں حسن کانٹوں میں بھی ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ امتی کے وجود سے پسینہ نکلے بدبو ہے، نبوت کے وجود سے پسینہ نکلے، بولیے نبوت کے وجود سے پسینہ نکلے خوشبو ہے۔ وجہ امتی کے وجود کو جس مٹی سے بنایا جائے اسے زمین کہتے ہیں، پیغمبر کے وجود کو جس مٹی سے بنایا جائے اسے جنت کہتے ہیں۔ جنت میں بدبو نہیں ہے، نبوت کے وجود میں بھی بدبو کا نام و نشان نہیں ہے۔ پنج گرائی کے دوستو، میں بات پسینے کی نہیں کرتا، میں پسینے سے بھی اگلی بات کرنے لگا ہوں۔ امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا اللہ کے نبی کی بیوی کا نام سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ کی باندی کا نام حضرت لیلہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ یا رسول اللہ ایک بات سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا لیلہ پوچھو کیا بات سمجھ نہیں آتی؟ یا رسول اللہ انک تدخل الخلاء، آپ قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء جاتے ہیں، فَإِذَا خَرَجْتَ دَخَلْتُ أَثَرَكَ، آپ باہر آتے ہیں، آپ کے بعد بیت الخلاء میں میں جاتی ہوں۔ آپ نے سن رکھا ہے اس وقت کے بیت الخلاء کیسے ہوتے؟ گھر میں چھڑیوں کی دیوار بنی جاتی، اندر ایک گڑھا کھود دیا جاتا، وہاں پہ اپنی حاجت کی جاتی، شام کو گندگی اٹھا کر باہر پھینک دی جاتی۔ حضرت لیلہ فرماتے ہیں حضور بات سمجھ نہیں ہے، آپ بیت الخلاء گئے، آپ باہر آئے تو آپ کے بعد میں گئی، لیکن جب وہاں پہنچی فما ارا شیئن الا انی اجد رائحۃ المسک، جب میں اندر جاتی ہوں مجھے بول و براز کا نام و نشان نہیں ملتا، پیشاب مبارک تو ہوتا نہیں ہے، اور جب اندر جاؤں تو بدبو نہیں ہوتی، خوشبو ہوتی ہے۔ حضور بات سمجھ نہیں ہے۔ فرمایا لیلہ مجھے امتی نہیں کہتے، مجھے اللہ کا نبی کہتے ہیں۔ انا معاشر الانبیاء تنبت اجسادنا علی ارواح اہل الجنہ، امتی کا وجود الگ ہے، نبوت کا وجود الگ ہے۔ امتی کو جس مٹی سے بنایا جائے اسے زمین کہتے ہیں، پیغمبر کو جس مٹی سے بنایا جائے اسے جنت کہتے ہیں۔ جنت میں بدبو نہیں
نہیں ہے، خوشبو ہے۔ میں چونکہ نبی ہوں، میرے وجود سے جو کچھ نکلتا ہے زمین اسے مبارک نگل کے زمین اسے مبارک سمجھ کے نگل لیا کرتی ہے۔ امتی کا پیشاب ہو بدبو ہے، نبوت کا بول و براز ہو خوشبو ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، امتی کو جس مٹی سے بنایا جائے اسے زمین کہتے ہیں، نبوت کو جس مٹی سے بنایا جائے اسے جنت کہتے ہیں۔ امتی کا وجود الگ ہے، نبوت کا وجود الگ ہے۔ میں نے جنت کو پڑھا ہے، اللہ نے جنت میں جتنی نعمتیں رکھی ہیں اللہ نے نبی کے وجود میں وہ ساری نعمتیں رکھی ہیں۔ جنت میں مکھی کا وجود نہیں ہے، جنت میں مکھی نہیں۔ میں نے وجود نبوت کو دیکھا، مجھے روایت ملی ان الذباب لا یقع علی ثیابہ فضلا عن جسدہ الشریف۔ اللہ کے نبی کی 63 سالہ زندگی میں نبی کا جسم تو جسم، خدا نے نبی کے کپڑوں پر بھی مکھی نہیں بیٹھنے دی۔ اللہ نے نبی کے کپڑوں کو بھی مکھی سے بچایا۔ اس کی وجہ جنت میں مکھی کا وجود نہیں، تو نبی کے جسم پر بھی مکھی کا وجود نہیں ہے۔ میں نے جنت کو پڑھا ہے، جنت میں نیند نہیں ہے۔ جب آدمی سوتا ہے سونے سے پہلے جمائی لیتا ہے، اباسیاں لیتا ہے۔ میں نے وجود نبوت کو دیکھا، مجھے روایت ملی ما تصاعب نبی قط، اللہ کے نبی کو 63 سال میں کبھی جمائی نہیں ہے، اللہ کے نبی کو اباسی نہیں ہے۔ میں نے جنت کو پڑھا ہے، جنت میں نیند نہیں ہے۔ میں نے وجود نبوت کو دیکھا، مجھے روایت ملی تنام عینہ ولا ینام قلب، اللہ کے نبی جب آرام فرماتے نبی کی آنکھ تو سوتی تھی، نبی کا دل مبارک جاگتا تھا، نبی کی نیند کا اثر نبی کی آنکھ تک رہتا، قلب اطہر تک نہیں جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے امتی سو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کے نبی آرام فرمائے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امتی سو جائے، نیند آنکھ پر بھی ہے، نیند دل پر بھی ہے، اللہ کے نبی آرام فرمائے آنکھ پر تو نیند ہے مگر دل پر نیند نہیں جاتی۔ امتی کی نیند الگ ہے، پیغمبر کی نیند الگ ہے۔ امتی سو جائے، نیند کی حالت میں کپڑے ناپاک ہو جایا کرتے ہیں، اللہ کے نبی آرام فرمائے محتلم نبی قط، نیند کی حالت میں بھی اللہ کے نبی کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ میں نے جنت کو پڑھا ہے، جنت میں گناہ نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں ہے۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا زندگی گناہوں والی، میں نے نبوت کو دیکھا، میرے امام کا فتویٰ ملا الفقہ الاکبر میں موجود، فرمایا الانبیاء علیہم السلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح۔ امتی سے گناہ ہو سکتا ہے، نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کا وجود جنتی مٹی والا، نبی کے جسم میں گناہ کا نام و نشان نہیں۔ میں نے جنت کو پڑھا ہے، جنت میں جو چیز بھی ہوگی محفوظ ہوگی، تبدیل نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی۔ میں نے وجود نبوت کو دیکھا، مجھے روایت ابو داؤد کی ملی، فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، نبی دنیا میں ہو جسم تب بھی محفوظ ہے، نبی قبر میں چلے جائیں جسم تب بھی محفوظ ہے، نبی کے جسم میں رد و بدل نہیں ہوتا۔ میں نے جنت کو پڑھا ہے، جنتی جنت میں داخل ہوں گے سلام کیا جائے گا، صبح ہوگی سلام کیا جائے گا، شام ہوگی سلام کیے جائیں گے، ہر وقت سلام ہی سلام ہوں گے۔ میں نے وجود نبوت کو دیکھا، کعب احبار کی روایت سنن دارمی میں، فرمایا جب صبح ہوتی ہے 70,000 ملائکہ نبی کی قبر پہ حاضری دے کر سلام کرتے ہیں، جب شام ہوتی ہے نبی کے روضے پہ صحابہ فرشتے حاضر ہو کر سلام پیش کرتے ہیں۔ امتی کے وجود میں خواص الگ ہیں، نبوت کے وجود میں خواص الگ ہیں۔ میں نے جنت کو پڑھا ہے، اللہ نے جنت میں حیات رکھی ہے، وفات نہیں رکھی، جنت میں حیات ہی حیات ہے، جنت میں موت نہیں ہے۔ میں نے وجود نبوت کو دیکھا، جس طرح وجود میں پسینہ ہے لیکن اندر خوشبو، وجود جنتی ہے۔ میں نے وجود نبوت کو دیکھا، بول و براز تو ہے مگر اندر خوشبو، وجود جنتی جو ہے۔ میں نے نبوت کی ہتھیلی کو دیکھا، ہتھیلی تو ہے مگر ریشم سے زیادہ نرم، وجود جنتی جو ہے۔ میں نے مزاج نبوت کو دیکھا، اپنوں کے لیے نرم ہی نرم، وجود جنتی جو ہے۔ میں نے وجود نبوت کو دیکھا، مکھی نبی کے وجود پہ نہیں بیٹھی، وجود جنتی جو ہے۔ دنیا میں رہنے کی وجہ سے نبی کی آنکھ پر نیند آئی ہے، دل پر نیند نہیں آئی۔ دنیا میں آنکھ پر نیند کیوں آئی؟ دنیا میں رہتے ہیں، دل پر نیند کیوں نہیں آئی؟
اس لیے کہ وجود جنتی ہے۔ بالکل اسی طرح مولانا نانوتوی فرماتے ہیں امتی دنیا سے چلا جائے موت الگ ہے، پیغمبر دنیا سے تشریف لے جائیں وفات الگ ہے۔ موت ہر کسی پہ آتی ہے لیکن موت اور موت میں فرق ہے۔ امتی پہ وفات ہے، آنکھ پر بھی موت ہے، دل پر بھی موت ہے۔ امتی پر موت ہے، آنکھ پر بھی موت ہے، دل پر بھی موت ہے۔ اللہ کے نبی کا انتقال پر ملال ہوا، وفات حسرت آیات ہوئی۔ نبی کی آنکھ پر موت آتی ہے، دل پر موت نہیں آتی۔ نبی کی آنکھ پر وفات آتی ہے، نبی کے قلب اطہر پر وفات نہیں آتی۔ جس طرح اللہ کے نبی سو جائیں، آنکھ سوتی ہے مگر دل نہیں سوتا۔ اللہ کے نبی پر وفات آ جائے، نبی کی آنکھ پر وفات ہوتی ہے، قلب اطہر میں حیات ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام سے پوچھئے، حدیث مبارک بخاری میں اللہ کے نبی دنیا سے چلے جائیں، نبی کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ امتی دنیا سے چلا جائے، مال وراثت میں تقسیم ہے۔ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے جائیں، نبی کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے امتی کی آنکھ پر بھی موت ہے، دل پر بھی موت ہے۔ مال ملک سے نکل گیا، وراثت میں تقسیم ہوا، اللہ کے نبی کے قلب اطہر میں حیات ہے، اس لیے نبی کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ امتی دنیا سے چلا جائے، بیوی پر عدت ہے، اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے۔ علامہ قسطلانی نے المواہب میں لکھا، علامہ زرقانی نے شرح زرقانی میں لکھا، ابن حجر مکی نے اشرف الوسائل میں لکھا، ملا علی قاری نے مرکات شرح مشکات میں لکھا، شیخ مولانا محمد زکریہ نے اوجز المسالک میں لکھا۔ یہ 5 محدث فرماتے ہیں امتی کی بیوی پر عدت ہے، نبی کی بیوی پر کوئی عدت نہیں ہے۔ امتی دنیا سے چلا جائے، عدت گزارنے کے بعد بیوی دوسری جگہ پہ نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، پیغمبر کی بیوی وفات کے بعد کسی دوسری جگہ پہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے امتی کی وفات الگ ہے، نبوت کی وفات الگ ہے۔ امتی کی آنکھ پر بھی موت ہے، دل پر بھی موت ہے، بیوی پر عدت بھی ہے، دوسری جگہ پر نکاح بھی ہے۔ پیغمبر کے قلب اطہر میں چونکہ حیات باقی ہے، نبی کی بیوی پر عدت بھی نہیں ہے، پیغمبر کی بیوی سے وفات کے بعد نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، نعرہ تکبیر۔ امتی کو جس مٹی سے بنایا جائے، مٹی کون سی؟ زمین والی۔ پیغمبر کو جس مٹی سے بنایا جائے، مٹی کون سی؟ جنت والی۔ اور جنت کا خاصہ حیات ہے، جنت کا خاصہ وفات نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے پیغمبر کی قبر اطہر کی حیات پر اگر ہم کچھ اور بھی پیش نہ کریں، کچھ بھی پیش نہ کریں، وجود نبوت ہمارے پاس حیات کی دلیل ہے۔ یہ خبیر بتا رہا ہے، مٹیریل بتا رہا ہے کہ اثر جنت کا ہے، اور جنت کا خاصہ حیات ہے، جنت کا خاصہ وفات نہیں۔ میں آج آیات چھوڑ رہا ہوں، اگرچہ میرے پاس قرآن کی آیت نہیں، آیات موجود ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 میرے پاس موجود ہے، جس کی تفسیر میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا، حکیم الامت تھانوی نے بیان القرآن میں لکھا، مولانا عبدالحق حقانی نے تفسیر حقانی میں لکھا، حضرت مولانا عبدالحق حقانی نے تفسیر حقانی میں لکھا، مفتی محمد شفیع عثمانی نے معارف القرآن میں لکھا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 دلیل، اللہ کے نبی قبر میں زندہ۔ میرے پاس قرآن کریم کا 3 پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 موجود ہے، جس کی تفسیر میں امام سبکی نے شفاء السقام میں لکھا، امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا، امام ابو بکر بیہقی نے حیات الانبیاء بعد وفاتہم میں لکھا، سبحان الہند نے کشف الرحمان میں لکھا۔ یہ آیت
کریمہ دلیل، اللہ کے نبی قبر میں زندہ، نبوت کی حیات پر میرے پاس قرآن کریم کا 5واں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 موجود، جس کی تفسیر میں امام الز کی تفسیر میں، جس کی تفسیر میں حضرت نانوتوی نے آب حیات میں لکھا، علامہ ظفر احمد عثمانی نے اعلاء السنن میں لکھا، مفتی محمد شفیع عثمانی نے معارف القرآن میں لکھا، مولانا حسین علی الوانی نے تحریرات حدیث میں لکھا، یہ آیت کریمہ دلیل اللہ کے نبی قبر میں زندہ، میرے پاس قرآن کریم کا 9واں پارہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 موجود، جس کی تفسیر میں مفتی محمد شفیع عثمانی نے معارف القرآن میں لکھا، یہ آیت کریمہ دلیل اللہ کے نبی قبر میں زندہ، میرے پاس قرآن کریم کا 26واں پارہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 موجود، جس کی تفسیر میں مولانا محمد مالک کاندلوی نے تفسیر معارف میں لکھا، یہ آیت کریمہ دلیل اللہ کے نبی قبر میں زندہ۔ آیات کے بعد میرے پاس بخاری کی روایت لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا موجود، جو اس بات کی دلیل اللہ کے نبی قبر میں زندہ۔ میرے پاس مسلم کی حدیث مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ، حدیث مبارک موجود، جو اس بات کی دلیل اللہ کے نبی قبر میں زندہ۔ میرے پاس ابو داؤد کی روایت ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، یہ حدیث مبارک موجود، اللہ کے نبی قبر میں زندہ۔ میرے پاس نسائی کی روایت ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام، حدیث مبارک موجود، اللہ کے نبی قبر میں زندہ۔ میرے پاس ابن ماجہ کی نبی اللہ حی یرزق، حدیث مبارک موجود، اللہ کے نبی قبر میں زندہ۔ میرے پاس مسند بزار کی حدیث تورز علی اعمالکم فما کان من حسن حمدت اللہ علی وما کان من سیئ استغفرت اللہ لکم، حدیث مبارک موجود، اللہ کے نبی قبر میں زندہ۔ میرے پاس مسند ابی یعلا کی حدیث الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون موجود ہے، اللہ کے نبی قبر میں زندہ۔ میرے پاس جلاء الافہام کی حدیث مبارک موجود من صلی علی عند قبری سمیتہ، اللہ کے نبی قبر میں زندہ۔ میرے پاس حدیث مبارک کی کتابوں میں سے مستدرک حاکم کی حدیث ثم لئن قام علی قبری فقال یا محمد لأجیبنہ، حدیث مبارک موجود، اللہ کے نبی قبر میں زندہ۔ آیات اور احادیث کے بعد آثار صحابہ کے بعد میرے پاس القول البدی، جس میں امام سخاوی نے لکھا امت کا اجماع نبی قبر میں زندہ۔ میرے پاس سیرت المصطفیٰ موجود، مولانا کاندلوی نے لکھا امت کا اجماع نبی قبر میں زندہ۔ میرے پاس اشرف الجواب موجود، حضرت تھانوی نے لکھا امت کا اجماع نبی قبر میں زندہ۔ میرے پاس فتاوی رشیدیہ موجود، حضرت گنگوہی نے لکھا امت کا اجماع نبی قبر میں زندہ۔ بات اکابرین کی کروں، مولانا نانوتوی نے آب حیات میں لکھا، مولانا نانوتوی نے لطائف قاسمیہ میں لکھا، مولانا نانوتوی نے جمال قاسمی میں لکھا نبی قبر میں زندہ، مولانا گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا نبی قبر میں زندہ، شیخ الہند نے حاشیہ ابو داؤد پہ لکھا نبی قبر میں زندہ، مولانا مدنی نے نقش حیات میں لکھا نبی قبر میں زندہ، مولانا سہارنپوری نے بذل المجہود میں لکھا، حضرت سہارنپوری نے المحند میں لکھا نبی قبر میں زندہ۔ میرے اکابرین میں سے علامہ عثمانی موجود، جنہوں نے فتح الملہم میں لکھا، تفسیر عثمانی میں لکھا نبی قبر میں زندہ۔ حضرت تھانوی موجود، اشرف الجوام میں لکھا، نشر الطیب میں لکھا، بیان القرآن میں لکھا، امداد میں لکھا، اللہ کے نبی قبر میں زندہ۔ حضرت تھانوی کے بعد حضرت کشمیری موجود، جنہوں نے فیض الباری میں لکھا، عقیدۃ الاسلام میں لکھا، اللہ کے نبی قبر میں زندہ۔ مولانا کاندلوی موجود، جنہوں نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا، معارف القرآن میں لکھا، اللہ کے نبی قبر میں زندہ۔ سبحان الہند موجود، جنہوں نے کشف الرحمان میں لکھا نبی قبر میں زندہ۔ مفتی محمود موجود، جنہوں نے تسکین الصدور میں لکھا نبی قبر میں زندہ۔ قرآن کی آیات بھی بتاتی ہیں نبی کی قبر کی حیات، نبی کی احادیث بھی بتاتی ہیں نبی کی قبر کی حیات، امت کا اجماع بھی بتاتا ہے نبی کی قبر کی حیات، میرے اکابرین بھی بتاتے ہیں نبی کی قبر کی حیات۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اور سینہ تان کے کہتے ہیں عقیدہ حیات النبی، سینہ تان کے کہتے ہیں عقیدہ حیات النبی۔
النبی میں نے یہ آیات اور تفاسیر آج پیش نہیں کی، میں نے وضاحتیں پیش نہیں کی، میں نے بتایا کہ ہمارے پاس ہے کیا کیا۔ آج میں نے وجود نبوت پیش کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم بندے کو جس مٹی سے بناتے ہیں اسی مٹی میں دفناتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی کے بارے میں دیکھنا ہو کہ یہ بنا کہاں سے ہے، یہ دیکھو کہ قبر کہاں پہ بنی، جہاں پہ قبر ہوگی اسی جگہ سے انسان کو وجود دیا جائے گا۔ نبی کی جس جگہ پہ قبر ہے اسے روضہ اطہر کہتے ہیں، جسے میں نے نہیں اللہ کے نبی نے جنت فرمایا، جسے میں نے نہیں امام نووی نے جنت فرمایا، جسے میں نے نہیں حضرت ملا علی قاری نے جنت فرمایا، جسے میں نے نہیں علامہ عینی نے جنت فرمایا، جسے میں نے نہیں امام مالک نے جنت فرمایا، جسے میں نے نہیں ابن حجر نے جنت فرمایا، جسے میں نے نہیں محدث احمد علی سہارنپوری نے فرمایا۔ یہ جنت ہے، نبی کے وجود میں مٹی جنت کی شامل ہے۔ جنت کا خاصہ حیات ہے، وفات نہیں ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا اگرچہ ہے، کچھ بھی نہ ہوتا اگرچہ ہے، ہمارے پاس وجود نبوت دلیل ہے کہ نبی قبر میں زندہ۔ میں نے عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے ایک پہلو پر بات کی ہے، کسی بھی چیز کے مقام اور مرتبے کو دیکھنا ہو اس کے مٹیریل کو دیکھتے ہیں، مٹیریل جتنا اعلیٰ چیز اتنی اعلیٰ ہوگی۔ ہمارے نبی کے وجود میں مٹی جنت کی شامل ہے، جنت سے اعلیٰ کوئی چیز نہیں، نبی کے مقام سے اعلیٰ کسی کا مقام نہیں۔ ہم حضور کو امام الانبیاء سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ امام الانبیاء سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے بارے میں لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ یہ نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں، اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ آپ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں، رات کے 1 بجے اتنی بات تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ امام وہ ہوتا ہے جس کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہ ہو، امام وہ ہوتا ہے جس کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہ ہو، اسی کو امام کہتے ہیں۔ ہم حضور کو امام الامت نہیں امام الانبیاء کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اللہ کے نبی کے برابر امتی تو امتی، کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ نبوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہی جو حضرت حسان نے کہا تھا، احسن منک لم تر قط عینی، حضور آپ جیسا کائنات میں نہیں۔ نبوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہی جو جبریل نے کہا تھا، آفا کہا گردیدم مہرے بتا ورزیدم بس یار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری۔ ہمارے نبوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہی جو مولانا ننوتوی نے کہا تھا کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کسی میں نہیں مگر 2-4۔ نبوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہی جو حضرت تھانوی نے لکھا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ نبوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہی جو شہر مشرق عاشق رسول علامہ اقبال نے لکھا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بس میں خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ نبوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہی جو سید السادات سید نفیس الحسینی شاہ نے کہا، اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ نبوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہی جو سید امین شاہ صاحب نے کہا، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش کے میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین۔ نبوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ 2 ٹوک ہے، مختصر ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بس میں خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ ہم حضور کو امام الانبیاء مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نبوت کے بارے میں ہمیں اپنے صحیح عقائد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارے بزرگوں کے عقائد تھے قرآن و سنت کے مطابق تھے۔ میں نے ایک عقیدے پہ بات کی ہے اور 7 آیات اور احادیث بھی بتا دی ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ان کا بزرگوں والا عقیدہ ہے قرآن والا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے عقیدے پر قرآن بھی موجود، نبوت کا فرمان بھی موجود، امت کا اجماع بھی موجود، ہمارے اکابرین علماء دیوبند بھی موجود۔ رب العالمین اسی عقیدے پر ہمیں حیات دے، اسی عقیدے پر اللہ وفات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔